ہماری بخاری کا تو بڑا ذکر کرتے ہیں، اپنے اصول کافی سے بھی جاہل ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ عام ان کے مکتبوں سے، عام دکانوں سے یہ کتاب نہیں ملتی، اور نہ یہ اپنی کتابیں ظاہر کرتے ہیں۔ چونکہ اس نے معاذ اللہ ہمیں گستاخ رسول بنانا چاہا، تو ہم اپنا بھی دفاع کر رہے ہیں اور اس کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں یہ چیز موجود ہے۔ یہ بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ نبی پاک نے اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا، معاذ اللہ جناب ابو طالب کا دودھ پیا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اب جن کی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ مرد کی مرد سے رضا ہو جاتی ہے، وہ بدبخت یہ کہے کہ رضاعت کبیر بڑی توہین ہے، یہ ہے گستاخی کہ انبیاء کرام پر اپنی ماں کے سوا کسی کا دودھ پینا حرام ہے۔ یہاں بھی اللہ کریم نے خاص موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ پر وہ دودھ جو ہے وہ منع کیا تھا، نہ کہ دوسروں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف الوی کی ذرا جہالت ملاحظہ کریں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہماری جان بھی قربان، لیکن ہمیں پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ گستاخ رسول ہے کون کون۔ آپ کے پاس گستاخ رسول کا معیار کیا ہے؟ شیعہ مذہب سے پوچھو تو میں ممبر سے پڑھتا ہوں، جو رسول کو دائی کا دودھ پلائے وہ بھی رسول کی توہین کرتا ہے، تو دائی کا دودھ پلائے وہ بھی رسول کی توہین کرتا ہے، وہ بھی رسول کی توہین کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اس بات وقت کو جاہل کو یہ پتہ نہیں کہ اس کا فتویٰ کہاں کہاں جا کے لگا ہے۔ یہ اپنی کتابوں سے بھی جاہل ہوتے ہیں، ہماری بخاری کا تو بڑا ذکر کرتے ہیں، اپنے اصول کافی سے بھی جاہل ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ عام ان کے مکتبوں سے، عام دکانوں سے یہ کتاب نہیں ملتی، اور نہ یہ اپنی کتابیں ظاہر کرتے ہیں۔ چونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم اہل سنت کی کتابوں سے حوالے پیش کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، اگر ہماری کتابیں ان کے ہاتھ لگ گئیں تو پھر ہماری خیر نہیں، چونکہ ان کی کتابوں کے اندر جو ہے نا وہ بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، وہ آپ جو لوگ ذوق رکھتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں، سماعت کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال ہماری بخاری کا بڑا نام لیتے ہیں کہ تمہاری بخاری کے اندر یہ ہے، یہ ہے، حالانکہ اصول کے خلاف پیش کرتے ہیں۔ اصول کی دنیا میں جو علم حدیث ہے، علم رجال ہے، اس کی دنیا میں کوئی بندہ بھی بخاری شریف سے اہل سنت پر کوئی چیز پیش نہیں کر سکتا، حجت نہیں بنا سکتا۔ الحمدللہ ایک ایک چیز کا ہم رد کر رہے ہیں۔ اب اس جہل کو اپنی اصول کافی کا بھی پتہ نہیں، یعنی ہماری بخاری کی سطح کی ان کی اصول کافی ہے، اور اصول کافی حیات القلوب دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو جناب ابو طالب نے خود سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کیا۔ اب اس کا جو گستاخی کا فتویٰ ہے وہ ان کی اصول کافی پہ بھی لگا ہے، قلینی پہ بھی لگا ہے، اور اسی طرح معاذ اللہ جناب ابو طالب پہ بھی لگا ہے، خاندان بنو ہاشم پہ بھی لگا ہے، اور مجلسی پہ بھی لگا ہے، اور جو ابن شار عاشوب ہے اس پہ بھی لگا ہے، جس نے یہ نقل کیا اس پہ لگا ہے، لیکن اس جہل کو کوئی خبر نہیں ہے۔ اب یہ اگر گستاخی ہے کہ یہ کہنا کہ رسول اللہ نے کسی دائی کا دودھ پیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر یہ گستاخی ہے تو اس جہل سے پوچھئے کہ یہ گستاخی کہاں کہاں لگی۔ کم از کم اتنے تم بڑے سکالر بنے ہوئے ہو، جاہل، اپنی کتابیں تو پڑھ لو بھائی، اپنی کتابیں تو پڑھو، کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، کیوں ان کا ایمان خراب کر رہے ہو، کیوں انہیں جناب خواہ مخواہ گستاخ بنا رہے ہو، اپنے جو بزرگ ہیں انہیں گستاخ بنا رہے ہو۔ اس کی ضرور شیعہ حضرات کو کلاس لینی چاہیے۔ تو ہم جو ہے وہ چونکہ اس نے معاذ اللہ ہمیں گستاخ رسول بنانا چاہا، تو ہم اپنا بھی دفاع کر رہے ہیں اور اس کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں یہ چیز موجود ہے، تم خود گستاخ بن رہے ہو، تمہارے بڑے محدث گستاخ بن رہے ہیں، معاذ اللہ تم نے تو جناب ابی طالب کو گستاخ بنا دیا ہے۔ بلکہ اس سے آگے جناب ان کی اسی اصول کافی میں لکھا ہے، ہم پیش کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ اترا ہی نہیں ہے، ان کے سینہ مبارک میں دودھ نہیں اترا۔ وہ دودھ کہاں اترا؟ وہ جناب ابو طالب کے سینے میں اتر آیا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ دیکھیں نا، اپنے گھر کی خبر ہوتی تو کبھی یہ سوچتا بھی نہ۔ یعنی ان کی کتاب میں صرف یہ نہیں لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو جناب ابو طالب نے سیدہ حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا رضاعت کے لیے، بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ نبی پاک نے اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا، معاذ اللہ جناب ابو طالب کا دودھ پیا ہے۔ استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ کتنی بڑی یہ بے ادبی گستاخی ہے کہ معاذ اللہ کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ ہی نہیں اترا۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنی بڑی بے ادبی ہے سیدہ آمینہ کی، اور کتنی بڑی توہین ہے جناب ابو طالب کی کہ انہوں نے جناب اپنا دودھ پلایا اور رضاعت وہاں سے شروع ہوئی نبی پاک کی، پھر انہوں نے سیدہ حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا۔ تو اب کون کون گستاخ بنا اور کس کس کی گستاخی ہوئی؟ اب یہاں میں اللہ یاری جو ہے بدبخت وہ رضاعت کبیر کے مسئلے میں صحابہ کرام بالخصوص ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتا ہے کہ جناب وہ دیکھو جی تمہاری عائشہ جو ہے وہ رضاعت کبیر کی قائل تھی۔ ابھی پچھلے میرا پروگرام تھا رضاعت کبیر عائشہ کے متعلق، وہ آپ کی کتب میں موجود نہیں ہے؟ کیا آپ کے کتب میں موجود نہیں ہے کہ عائشہ اپنی بچیجیوں سے، اپنے بہانجیوں سے وہ رضاعت کبیر کراتی تھی، مردوں کو پستان دلاتی تھی؟ یہ آپ کی کتب میں موجود نہیں ہے؟ یہ توہین، اگر یہ توہین ہے تو عائشہ نے خود اپنی توہین کرائی ہے۔ تو مجھے بتاؤ میں آپ کیا کب؟ حالانکہ رضاعت کبیر جو ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ کسی بالغ کو اپنی چھاتی سے لگا کے دودھ پلائے، بلکہ وہ برتن پہ بھی اگر وہ دودھ اپنا نکال کے پلا دے گی تو یہ ایک چونکہ اجتہادی مسئلہ تھا، ایک فقہی اختلاف تھا، اس پر فتویٰ اگرچہ نہیں ہے، تو علماء نے یعنی اس کا معنی بیان کیا ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ عورت چھاتی سے لگائے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کسی برتن میں نکال کے پلا دے۔ تو اس سے آگے کیا وہ رضاعت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے الگ مسئلہ ہے، یہ الگ اختلاف ہے، لیکن جو کیفیت ہے، جو انداز ہے پلانے کا، وہ یہ نہیں کہ جو بدبخت یہ بار بار یہ اللہ یاری بکواس کرتا ہے۔ ہم چیلنج کرتے ہیں کسی روایت میں یہ ہو، ام عائشہ صدیقہ نے کہا ہو یا کسی نے اپنی چھاتی سے لگا کے کسی بالغ مرد کو دودھ پلایا ہو اور رضاعت کی ہو، کوئی دکھا دے۔ اور اب اپنی کتاب دیکھیں کہ ان کے اصول کافی کے اندر تو یہاں تک ہے کہ مرد کی مرد سے رضاعت ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ،
مرض سے رضا ہو جاتی ہے۔ اب جن کی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ مرد کی مرض سے رضا ہو جاتی ہے، وہ بدبخت یہ کہے کہ رضاعت کبیر بڑی توہین ہے، یہ ہے گستاخی، حالانکہ اور ان کی وسائل الشیعہ میں یہ موجود ہے روایت کہ اگر مرد کو کوئی عورت دودھ پلاتی ہے تو اس سے بھی رضاعت ہو جاتی ہے۔ ان کی کتاب کے اندر بھی مسئلہ موجود ہے جس کی وجہ سے یہ اہل سنت پہ تان کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں ضمن یہ مسئلہ بیان کر دیا۔ اب یہ جو دلیل پیش کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو دائی کا دودھ نہ پئیں، موسیٰ علیہ السلام دائی کا دودھ نہ پئیں اور نبی کریم علیہ السلام دائی کا دودھ پی لیں۔ اب یہ قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، حالانکہ اتنا پتہ نہیں کہ یہاں باقی انبیاء کے لیے کوئی بھی ایسی ممنوع چیز نہیں ہے، بلکہ واضح طور پر یہ الفاظ ہیں کہ ہم نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے حضرت موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ تم اس کو دودھ پلاؤ، چونکہ یہاں رب العالمین نے اپنی قدرت دکھانی تھی کہ فرعون جو ہے وہ بچوں کو قتل کر رہا تھا، تو رب کریم نے اپنی قدرت دکھانی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے محل میں بھیج کے اسی سے سارا خرچہ کروا کے پرورش کرا کے تو فرعون کو ہلاک کرنا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ خاص مسئلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ان کی والدہ کے لیے تھا کہ ہم نے موسیٰ سے کہا کہ تم دودھ پلاؤ اسے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب تمہیں خوف ہو تو اس کو دریا میں ڈال دینا اور کسی قسم کا خوف غم نہ کرنا، بے شک ہم اس کو اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم اس کو تمہارے پاس واپس لٹائیں گے، واپس لائیں گے موسیٰ علیہ السلام کو۔ آگے جناب رب کریم فرماتا ہے کہ ہم اس کو رسول بنانے والے ہیں، اور سو فرعون کے گھر والوں نے اس کو اٹھا لیا جب ان کی والدہ نے ان کو دریا میں بہا دیا تابوت کے اندر، تو فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا تاکہ انجام کار وہ ان کا دشمن اور باعث غم ہو جائے، یعنی اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر جرم کرنے والے تھے، اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ میری تمہاری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور یہ لوگ مستقبل کا شعور نہیں رکھتے تھے، اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا تھا، اگر ہم نے اس کے دل کو ڈھارس نہ دی ہوتی تو قریب تھا وہ موسیٰ کا راز فاش کر دیتی۔ ہم نے اس لیے ڈھارس دی تاکہ وہ اللہ کے وعدے پر اعتماد کرنے والوں میں سے ہو جائیں، چونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، ہم واپس لٹائیں گے، موسیٰ تیرے پاس ہی آئیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اور موسیٰ کی ماں نے ان کی بہن سے کہا تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، تو اس کو دور دور سے دیکھتی رہیں، تو وہ اس کو دور دور سے دیکھتی رہیں اور فرعونیوں کو اس کا شعور نہ ہوا۔ اگلے جو الفاظ ہیں جس سے یہ دلیل پکڑتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِيَ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے اس کے پہنچنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والیوں کا دودھ حرام کر رکھا تھا، یعنی خاص موسیٰ علیہ السلام کے لیے حکم ہے، علیہ ہی آیا ہے، علیہم نہیں آیا کہ ہم نے انبیاء پہ حرام کیا ہے کہ وہ اپنی ماں کے علاوہ کسی کا دودھ نہ پلائیں، ایسی آیت پورے قرآن کے اندر نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ لہٰذا اس سے یہ دلیل پکڑنا کہ جب موسیٰ نے اپنی والدہ کے سوا دائی کا نہیں پیا تو رسولہ کیسے پی سکتے تھے، یہ توہین ہے، اگر توہین ہے تو ہم نے بتا دیا تمہاری اصول کافی کے اندر بھی ہے، اور یہ فتویٰ معاذ اللہ جناب ابو طالب پہ بھی لگ رہا ہے۔ وحرمنا علیہ المرادی من قبل، تو خواہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ ممانت تھی، یہ ہر نبی کے لیے نہیں ہے۔ فقالت هل ادلکم علی اہل البیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، آیا میں تمہیں ایسا گھر بتاؤں جو تمہارے اس بچے کی پرورش کرے اور وہ اس کے لیے خیر خواہ ہو۔ اب دیکھیں یہاں یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ جو کہتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے اندر یہ ازواج مطہرات نہیں ہے، وہ تو جناب خواتین ہیں، اور یہ وہاں ضمیر جناب قوم ہے، تو لہٰذا امہات المومنین اس میں شامل نہیں ہو سکتی۔ تو دیکھیے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو قرآن پاک نے اہل بیت فرمایا ہے، تو پتہ چلا قرآن پاک کے اندر 3 دفعہ اہل بیت کا لفظ آیا ہے، ایک دفعہ ازواج مطہرات کے لیے، ایک دفعہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے، اور تیسری دفعہ سارہ کے لیے، وہاں بھی قرآن پاک نے انہیں اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے، رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تو یہ وہاں بھی قرآن مجید نے انہیں قوم کہہ کے اہل بیت کہا ہے، تو لہٰذا یہاں یہ بھی ضمن مسئلہ حل ہو گیا۔ آگے قرآن مجید فرقان مجید فرماتا ہے فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف لٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے، ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور وہ جان لیں، یقین کر لیں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ انا رادوہ الیک، کہ ہم اس کو تمہاری طرف لٹائیں گے، تو اللہ کا وعدہ برحق تھا، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب جو آخری یہ الفاظ ہیں اس کے بارے میں تفسیر آپ کے سامنے، یہ الفاظ، یہ تبیان القرآن میرے سامنے ہے، علامہ غلام سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ یہاں فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ حرام کر دیا، تو فرمایا یہاں جو حرمت ہے نا وہ شرعاً حرام نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ہے کہ طبعاً ممتنع کر دیا تھا، باقی عورتوں کے دودھ سے انہیں متنفر کر دیا تھا، اور بھوک لگنے اور دودھ کی طلب کے باوجود
ان عورتوں کا دودھ نہیں پی رہے تھے، یعنی ان کو اپنی ماں کا دودھ پینے میں جو لذت آتی تھی ان عورتوں کا دودھ پینے میں وہ لذت نہیں آ رہی تھی، یا اس کی وجہ یہ ہے وہ 3 ماہ تک اپنی ماں کا دودھ پی رہے تھے، ان کی ماں کے جسم سے جو خوشبو آتی تھی وہ اس خوشبو سے مانوس ہو چکے تھے، ان کے دودھ کے ذائقے کے عادی ہو چکے تھے۔ جب دوسری عورتوں کے جسم سے وہ خوشبو نہیں آئی اور نہ ان کے دودھ کا وہ ذائقہ تھا تو انہوں نے دودھ کی طلب اور بھوک کے باوجود دوسری عورتوں کا دودھ نہیں پیا، یا اللہ تعالیٰ نے دوسری دودھ پلانے والی عورتوں کے دودھ میں ایسی کرواٹ پیدا کر دی کہ انہوں نے بھوک کے باوجود دودھ نہیں پیا، یعنی یہاں شرع حرمت نہیں ہے بلکہ ہم نے انہیں موڑ دیا دودھ سے۔ تو آگے فرماتے ہیں جو اللہ کریم نے آخر میں یہ فرمایا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی اللہ کا وعدہ برحق تھا، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ کہ ہم نے موسیٰ کو ان کی طرف لٹا دیا تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے۔ حضرت موسیٰ کو ان کی طرف واپس کرنے کا اصل مقصود ایک دینی غرض تھی، اور وہ یہ تھی کہ فرعون کا منصوبہ ناکام ہو جائے، اس کا جو منصوبہ ہے ناکام ہو جائے، اللہ کی قدرت ظاہر ہو جائے، ان القوۃ للہ جمیعا۔ لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ اصل مقصود کیا تھا۔ تو یہ ہے معنی مفہوم اس آیت کا۔ تو یہ سورہ قصص تھی، آیت نمبر 7 سے میں نے آپ کے سامنے آیات کی تلاوت اور ترجمہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کر دی، تو پتہ چل گیا کہ یہ جو دلیل بنایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب نہیں پیا تو رسول اللہ نے کیسے پی لیا، یہ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ بے ادبی گستاخی ہے، تو قرآن سے استدلال کرنا بالکل باطل ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک لفظ بھی نہیں ہے کہ انبیاء کرام پر اپنی ماں کے سوا کسی کا دودھ پینا حرام ہے۔ یہاں بھی اللہ کریم نے خاص موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ پر وہ دودھ جو ہے وہ منع کیا تھا، نہ کہ دوسروں کے لیے۔ اور پھر آصف الوی جہل نے جو یہ کہا کہ یہ گستاخی ہمارے نزدیک، کہتا ہے ہمارے نزدیک یہ گستاخی رسول ہے کہ یہ کہنا کہ نبی نے دائی کا دودھ پیا۔ اب اس جہل کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہماری اصول کافی سے سارا کچھ ثابت ہو جائے گا، اور یہ گستاخی کا فتویٰ معاذ اللہ قلانی پہ لگے گا، مجلسی پہ، ابن اشارہ شو پہ، اسی طرح کر کے معاذ اللہ جناب ابو طالب تک یہ فتویٰ پہنچ جائے گا۔ تو یہ حقیقت ہے لوگوں کی کہ یہ ہماری بخاری کرتے ہیں، ہماری کتابوں کے تو 100 سینکڑوں حوالے دیتے ہیں، لیکن اپنی کتابوں سے بالکل جاہل ہوتے ہیں، چونکہ ان کا مقصد صرف اور صرف تفرقہ اور انتشار ہوتا ہے۔ اللہ کریم ایسوں کے شر سے ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ایمان کو محفوظ فرمائے۔